السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک ایکٹر ہیں پاکستان کے، بہت مشہور ہیں، ان کے ایک کلپ نظر سے گزرا۔ کلپ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حلالہ سنٹر کھل گئے ہیں، آن لائن حلالہ سنٹر۔ بات ان کی بڑی عجیب تھی، سن کے عجیب سا لگا، لیکن ان کے ریفرنس کے مطابق گوگل پہ جا کے سرچ کیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب پاکستان کے ہیش ٹیگ کے ساتھ سرچ کیا تو کئی ساری ویب سائٹس سامنے آ گئیں جو آن لائن حلالہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اشتہارات دیے ہوئے ہیں۔ اشتہارات میں کیا ہے کہ اگر آپ نے شوہر نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور آپ شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ آن لائن حلالے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور محفوظ ترین طریقے سے مکمل رازداری کے ساتھ حلالہ کیا جائے گا۔ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم 2024 میں کہاں کھڑے ہیں، اور اس سے ہماری ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ذہنی اعتبار سے کس حد تک نیچے جا چکے ہیں۔ اور پھر نیچے اہل ایمان کے کمنٹس پڑھیں جو ہمارے پاکستانی نوجوانوں نے اس کے نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پڑھ کے آپ کی افسوس کی انتہا نہیں رہے گی کہ ان کمنٹس میں وہ نوجوان کیا لکھتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے مجھے آنٹیاں پسند ہیں، اگر کسی آنٹی نے حلالہ کرنا ہو تو مجھ سے رابطہ کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ اپنی فٹنس کے حوالے دے رہا ہے، اپنی خوراک کے حوالے دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حلالہ نہیں بلکہ جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے بہانہ ہے۔ اور آن لائن حلالے کا تصور یہ بہت عجیب سی بات ہے، کیونکہ حلالے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس صورت میں ہے کہ جب ایک بندہ ایک عورت کو طلاق دے دے، 3 طلاقیں، اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ شادی کر لے، پھر وہ شخص مر جائے یا وہ بھی اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، ان دونوں کے درمیان طلاق حلالے کا کوئی معاہدہ نہ ہو، وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اس کے بعد اگر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے کہ یہ پہلے شوہر سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح سنٹر کھولنا اور حلالے کے نام پہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یہ انتہائی نچلے درجے کی بات ہے، انتہائی گھٹیا درجے کی بات ہے، اور اس میں عورت کی عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ عورت کی کہتے ہیں ہم محفوظ رازداری کے ساتھ حلالہ کریں گے۔ بھائی، ایک عورت کے ساتھ آپ نے ہم بستری کر لی، اس کی رازداری کہاں باقی رہ گئی؟ اس کی رازداری میں آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ جب آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، مباشرت کر لی، اس کے بعد اس کی رازداری کہاں کی رہ گئی؟ تو اہل ٹھرک جو لوگ ہوتے ہیں نا، اہل ٹھرک، ان کا یہ کام ہوتا ہے، وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، کبھی کیا لکھتے ہیں کبھی کیا لکھتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ اور اہل ایمان ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر حلالے کے نام پہ سنٹر کھل جانا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ ہماری مجموعی معاشرے کی ذہنیت کا تصور ہے کہ کیسے لوگ ذہن ہمارا آہستہ آہستہ بے دین ہوتا جا رہا ہے، ہم بے دین معاشرے کی طرف نکلتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسے روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں سن کے انسان کو لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو